مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 20ویں ویڈیو ہے جو جیم اور ہائے پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا اور چا ہے، اور ہا سے مراد ہائے ہے۔ ہائے سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری ہائے جو ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے، اور ہمارے زبان میں اس کو ہائے جلیبی بھی کہتے ہیں۔ مشکل لفظ ہے، اور جیم جب ان حروف کے ساتھ مل جائے، یعنی با کے ساتھ سین، صاد، طا، اور اسی طرح ہا کے ساتھ مل جائے تو کھنچنما شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بس یہ اس کی تفصیل ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو لوکیشن ہے، لوکیشن یہ ہے کہ یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یعنی شست اور یہ کرسی۔ تو سطر اول ہی کے اوپر اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں، اور وہی پرانا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک قط لگا دیتے ہیں اور تھوڑا سا یہ قط نیچے لگا دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ سیدھا آ جائے، اور ہر ایک قط کا چوتھائی حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے آگے پھر ہم جیم کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں سے ہم شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں سے گولائی کی شکل میں پھر یہ جو پٹی ہے یہ پتلی بنا دیتے ہیں، یہ پٹی، اور پھر اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لے کے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی متصل یہاں پہ، یہاں سے شروع سے نہیں بلکہ یہاں سے قریبی ایک پٹی لگا دیتے ہیں جو قلم کا 5واں حصہ یا چوتھا حصہ یہ موٹا ہو جائے، اتنی پٹی لگا دیتے ہیں اتنے فاصلے پہ، اور جو ہی یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، اور یہ سمجھ لو کہ یہی وہ کینچی نما شکل ہے۔ اوپر سے ہم اگر اس کی پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً 2 قط یا کم از کم 2.5 قط یہ بن جاتا ہے۔ اس میں ایک ڈلوان شکل آ جاتی ہے، نشیبی علاقہ، اور پھر یہی تو اس کو ہم آگے کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ علاقہ جو ہے باہر سے اندر کی طرف نیچے آ جاتے ہیں، اور اس طرح اس کو ہم مضبوط کر دیتے ہیں، موٹا کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا حصہ تو گویا کہ ہم نے جیم بنایا۔ اب اس کا دوسرا مرحلہ ہا کو بنانا ہے، اور ہا اس طرح یہ ہے کہ پہلا حصہ اس کا یہ بن گیا۔ اب اس طرح تھوڑا سا اس کے اوپر سے نصف سے یہ کنڈا نما شکل بنا دیتے ہیں، بالکل اس کے منہ کی سیدھ میں، اور یہ تقریباً 1 قط موٹا اور پھر نصف قط اوپر، یعنی عموداً اس طرح ہم بنا دیتے ہیں۔ البتہ تھوڑا سا یہاں پر سے اس کو زیادہ موٹا بنا دیتے ہیں، اور یہاں پر چلو میں پیمائش کر لیتا ہوں، تو یہاں پر اس کو ہم نے بنا دیا۔ جو ہی یہ بنا دیا تو اس کے بعد 2 چشمے ہاں شروع کر دیتے ہیں، تو اسے اس کو اور بھی موٹا کر دیتے ہیں، محراب نما شکل اس کی بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ تھوڑا سا زیادہ تیز بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس میں زیادہ خوبصورتی ہے، اور پھر اس کی سیدھ میں 1 قط کے بعد اور اس کا چوتھائی حصہ پھر تھوڑا سا اس کو ہوا میں لٹکا دیتے ہیں۔ جو ہی یہاں پہ آ جاتے ہیں فوراً اس کو نیچے لے کے آتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک خول گولائی کی شکل میں اس طرح لے کے آتا ہے، تو اندر سے کٹا ہوا اور باہر سے تھوڑا سا گول اور موٹا، اور جو ہی اس کے مقابل میں آ جائیں گے تو اس کو تھوڑا سا معمولی سے گولائی دے دیں گے۔ گولائی آنے کے بعد تھوڑا سا اس کو باہر سے راہ کی شکل بنا دیتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلی ہا میں بتایا تھا۔ جو ہی یہ بنا دیا تو اس کے بعد ہم اس کو آپس میں ملا دیتے ہیں، تو گویا کہ پہلی ہا کی جو پہلی آنکھ ہے اس کو ہم نے بنا دیا، اور اندرونی شکل اس کی بن جائے گی تخم کھیرا کی طرح۔
کھیرا کا تخم یعنی تخم بادرنگ. اب جب یہ بنا دیا تو اس کے سیدھ میں ہم اس طرح ایک اور ہا بنا دیتے ہیں جو اس کے سیدھ میں بالکل آ جاتی ہے. یہ بھی اس طرح جلدی اس کو موڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی طرح ایک گولائی شکل میں آ جاتے ہیں. تو گویا یہ ہم نے مکمل کر دیا. اب جب یہاں پر ہم نے کاٹ دیا ہے تو پر یہاں سے اس کا دوسرا حصہ آخر تک جائے گا اور ہم یہاں پہ اس کو اس طرح لگا دیں گے اور یہیں سے ہم اس کی پیمائش شروع کر دیتے ہیں. جو ہم اس کی پیمائش تقریباً 11 تک لے کے جاتے ہیں. تو یہ 5 قط اور 6. تو 6 کے بعد اس کی گہرائی آ جائے گی اور وہ گہرائی ہوگی 1.5 قط اور پھر 7 8 9 10 اور یہ 11. تو آہستہ آہستہ یہاں پہ قلم کو تھوڑا سا لمبا کر کے اس طرح دبا کے اس طرح لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آ جائیں گے اور جو ہی یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں سے اوپر لے کے جائیں گے اور پھر اس کا آخری حصہ یعنی آخری جو ہا ہے اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ قلم کو میں نے تھوڑا سا لمبا پکڑا ہے اور پتلا بھی ہے لفظ اور کھینچ رہے ہیں ہم لفظ کو. آدھے کے بعد پھر یہاں پر ہم اس کو پیچھے سے دھکا دے رہے اور اس کو اٹھا بھی رہے اور قلم کو بھی یہاں چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب یہاں پہ پہنچے تو یہاں پر قلم کا رخ بالکل بدل گیا ہے. دیکھیں دوبارہ اس کو میں تیز کرتا ہوں. تو اس کے بعد یہ والا حصہ بنا دیتے ہیں. یہ والا اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حصہ ہم نے بنا دیا اور اس کے بعد ہم اس کو بس مکمل کرنے جا رہے ہیں. اب اس کا نقطہ کہاں رکھیں گے؟ اس کی ہاں کا جو کنڈا ہے لٹکن جس کو کہتے ہیں اس کو ہم قلم کے نوک سے بنا دیتے ہیں اور اس کی سیدھ میں ہم اس طرح اس کا نقطہ رکھ دیتے ہیں. یہ اس کا نقطہ بن گیا. تو یہ جو لمبائی ہوگی 11 قط اور یہ جو گہرائی ہوگی 1 سے ہی 1/2 اور یہ جو یہاں سے ہے تو تقریباً یہ نصف قط اور یہ نصف قط اور یہ پورا قط. اب اس کی یہ جو پشت لگے گی یہ تقریباً 3.5 قط زمین پہ لگے گی یعنی نشست کی جو لکیر ہے 3.5 قط. اور یہاں سے اس کی پیمائش اگر کر لیں 1 2 3 4 5 6 کے بعد اس کا حصہ آگے لگے گا. اب یہ تخم کھیرا ہے اور یہ تخم کدو ہے. اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 1.25 قط یا 1.5 قط 1 سے اور یہ 1.25 قط. کٹ پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے. دیکھیں یہاں پہ اس کی سیدھ میں یہ لگا دیں گے پھر اس کے بعد یہ شروع کر دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ لمبا چلا دیں گے اور یہ بنا دیا. وہی پیمائش ہے. اگر پیمائش کو محفوظ نہ بھی رکھا گیا صرف طریقہ اختیار کیا گیا تو پھر تب بھی صحیح ہے. قلم مارکر کے ساتھ ہے تب بھی یہی طریقہ ہے. دیکھیں اور بال پین کے ساتھ ہے تب بھی یہ طریقہ ہے. سب سے پہلے بار بار ہم کہتے ہیں کہ اس پہ پریکٹس کر لیں. یہ کنچی نما شکل جو ہوتی ہے بار بار اس کو لکھا کریں. کم از کم 1 گھنٹہ پریکٹس ہونا چاہیے
1 گھنٹہ پریکٹس سے کافی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پختگی جو ہوتی ہے وہ پوری زندگی کا کام ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے سب کے لیے۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔